غزہ پر 7 ہفتوں سے جاری بمباری کا سلسلہ تھم گیا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ میں 4 روزہ وقفے کا آغاز۔ معاہدے کے تحت ایک اسرائیلی یرغمالی کے بدلے 3 فلسطینیوں کو رہا کیا جائے گا۔ قیدیوں کا تبادلہ شام 4 بجے شروع ہوگا۔ 13 اسرائیلی یرغمالیوں کو ریڈ کراس رفح کراسنگ پر اسرائیل کے حوالے کیا جائے گا، جبکہ فلسطینی قیدیوں کو رام اللہ میں خاندانوں کے حوالے کیا جائے گا۔ جنگ میں وقفے کے دوران اسرائیلی طیارے غزہ کی حدود میں داخل نہیں ہوں گے۔ غزہ میں آج سے امدادی سامان کے 200 ٹرکس داخل ہوں گے۔ قطر نے معاہدے پر عمل درآمد کی مانیٹرنگ کے لیے آپریشن روم بنا دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے مختصر وقفے کے بعد لڑائی شدت سے دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ روز کے دوران اسرائیل کی وحشیانہ بمباری نے غزہ کو کھنڈر بنا دیا۔ انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا۔ صہیونی فوج نے 22 لاکھ نہتے فلسطینیوں پر 30,000 ٹن سے زیادہ بارود برسایا۔ اسرائیلی فوج نے عالمی اور جنگی قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے آبادیوں پر فاسفورس بم برسائے۔ اسپتالوں اور پناہ گزینوں کے کیمپوں کو نشانہ بنایا۔ مسجدوں اور گرجا گھروں کے تقدس کو بھی پامال کیا۔ غزہ کا دنیا بھر سے رابطہ منقطع رہا۔ اسرائیلی حملوں کے باعث 16 لاکھ فلسطینی بے گھر ہوئے۔ 5,500 بچوں سمیت 14,500 فلسطینی شہید ہوئے۔ حماس کے حملوں میں 1,200 اسرائیلی ہلاک ہوئے۔ غزہ میں جنگ میں وقفے سے پہلے اسرائیل کی نصیرات جبالیہ کیمپوں، انڈونیشیا اسپتال پر بمباری۔ انڈونیشیا اسپتال کی پہلی منزل تباہ۔ اقوام متحدہ کے اسکول پر حملے میں 27 فلسطینی شہید ہوئے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری سے اب تک 50 صحافی بھی شہید ہو چکے ہیں۔ خواتین رپورٹرز بھی لقمہ اجل بنی۔ اسرائیلی فورسز کی گزشتہ روز بمباری میں ایک اور خاتون صحافی اہل خانہ سمیت شہید ہو گئی۔ بمباری سے خان یونس میں صحافی ملبے تلے دب گیا، جس کو کئی گھنٹے کی جدوجہد کے بعد نکالا گیا۔ پنجاب میں اسموک کے تدارک کے لیے سافٹ لاک ڈاؤن۔ لاہور سمیت 10 اضلاع میں آج اور کل تعلیمی ادارے بند۔ مارکیٹیں 3 بجے کے بعد کھولنے کی اجازت۔ اتوار کو تمام مارکیٹیں مکمل بند رہیں گی۔ 29 نومبر کو مصنوعی بارش برسانے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ لاہور آلودہ ترین شہروں میں آج بھی پہلے نمبر پر۔ لاہور ہائی کورٹ کا ڈی سیل صنعتی یونٹس دوبارہ سیل کرنے کا حکم۔ محکمہ ماحولیات کے 2 افسروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ عدالت نے ریمارکس دیے سب ملی بھگت ہے۔ جب تک ماحولیات کے افسر شامل نہ ہو ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ عدالت خود سیل کی گئی انڈسٹری کا معاملہ دیکھے گی۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے چیئرمین پی ٹی آئی کو لاڈلا قرار دے دیا۔ کہا جیل میں انہیں ملنے والی سہولتوں کا عام شہری سوچ بھی نہیں سکتا۔ قید میں ایسی سہولت ماضی میں کسی سابق وزیر اعظم کو نہیں ملی۔ نون لیگ کو کوئی فیور نہیں دی جا رہی۔ نواز شریف پر زیادہ تر کیسز بے بنیاد تھے۔ بلاول بھٹو اور نواز شریف دونوں ہی قابل احترام ہیں۔ ذکا اشرف پی پی کے لاڈلے ہونے کے باوجود کرسی پر موجود ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہوتی تو انہیں ہٹا چکے ہوتے۔ وزیر اعظم کی طلبی سے متعلق سوال پر کہا عدالت اگر چھوٹے معاملات پر انہیں بلائے گی تو یہ مناسب نہیں۔ پاکستان میں لاپتہ افراد کی تعداد دنیا میں سب سے کم ہے۔ بلاول کی ٹریننگ ابھی نامکمل ہے۔ تجربہ حاصل کرنے میں وقت لگے گا، اسی لیے سیاست میری مجبوری ہے، ضرورت نہیں۔ آصف زرداری کا انٹرویو۔ کہا 1 نہیں 2 پارٹیاں ہیں۔ پی پی پارلیمنٹیرین میرے پاس، پیپلز پارٹی بلاول کے پاس ہے۔ نئی نسل کی سوچ ہے بابا آپ کو کچھ نہیں آتا۔ بلاول مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ لیکن تجربہ ہوتا ہے۔ بولے یقین ہے الیکشن 8 فروری کو ہوں گے۔ پی پی زبردست سرپرائز دے گی۔ 172 نشستیں کوئی بھی جماعت نہیں لے سکتی۔ 130 سیٹوں سے اوپر آج بھی ہم لے رہے ہیں۔ جب نواز شریف نکلیں گے یہ تعداد انشاءاللہ بڑھنے کی امید ہے ہمیں۔ باپ بیٹا ہے اور گفتگو لیکن پبلکلی اس طرح شاید ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ قومی اسمبلی کی 130 نشستیں تو ابھی سے نون لیگ کی ہیں۔ نواز شریف دورے کریں گے تو تعداد اور بڑھ جائے گی۔ لیگی رہنما جاوید لطیف کہتے ہیں آصف زرداری کو بلاول بھٹو سے متعلق بات پبلک میں نہیں کرنی چاہیے۔ لگتا ہے آصف علی زرداری اپنی پارٹی سے متعلق ہی بیانات دے رہے ہیں۔ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا ریاست کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔
اس وقت جو ماحول بنایا جا رہا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کا نہیں ہے. ہمارے خلاف نعرے لگاتے تھے کہ یہ سلیکٹڈ ہے, یہ سلیکٹڈ پلس ہے. اس قسم کی الیکشن کو کون مانے گا, دنیا کون مانے. نواز شریف کو یہ 1000 دفعہ جو ہے پرائم منسٹر بنائے, اس سے بہتر یہ ہے کہ نواز شریف کی جو جس طرح انور الحق کو انہوں نے پرائم منسٹر بنایا, ایک نوٹیفیکیشن نکالے. ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یہ مسلم لیگ کر رہی ہے, یہ نواز شریف کر رہا ہے. الیکشن کے لیے ماحول آزاد اور شفاف نہیں ہے. مسلم لیگ نون پی ٹی آئی پر ظلم کر رہی ہے. 4 سدہ اسپتال میں لائے گئے پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کی گفتگو. انسداد دہشت گردی کوٹ مردان میں پیشی سے پہلے اسد قیصر کا اسپتال میں طبی معائنہ. ڈاکٹرز کے مطابق اسد قیصر کے گلے اور سینے میں معمولی تکلیف ہے. میں آفاق بھائی کو بھی کہتا ہوں کہ یار آئیں اور آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ, اور ہمیں آپ کو تھوڑی کرنا ہے, اب بچوں کے ہاتھوں میں دینا. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کی مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کو ساتھ چلنے اور ایم کیو ایم میں شمولیت کی دعوت. فاروق ستار کا حقیقی سے ایم کیو ایم میں شامل ہونے والوں کا خیر مقدم. کہا سب کو ایک کرنے کا یہی وقت ہے. آفاق احمد ضد چھوڑیں, ایم کیو ایم کا ساتھ دیں, مل کر آگے بڑھیں. حکومت انسانی وسائل کی ترقی اور اصلاحات کے لیے کام کر رہی ہے. جہاں جہاں لگتا ہے مقامی سرمایہ کاروں کو آنا چاہیے, انہیں ویلکم کریں گے. اداروں سے ریونیو نہیں کما سکتے تو ملک ترقی نہیں کر سکتا. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی تقریب میں گفتگو. کہا پی آئی اے کے نجکاری اولین ترجیح ہے. جمہوریت میں مثبت رویے کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. نگراں وفاقی کابینہ کا اجلاس آج وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی. نئی تاریخ رقم 100 انڈیکس 59,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا. انڈیکس میں 603 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا. پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والی قوتوں اور اعلی کاروں کے خلاف بھرپور ریاستی طاقت استعمال ہوگی. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس. دہشت گردوں کے سہولت کاروں سے نمٹنے کا اعادہ. آئی ایس پی آر کے مطابق فورم نے شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا. بھارت کے کشمیریوں پر جاری مظالم پر تشویش. مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کی مذمت. پاکستان فلسطینی عوام کی مکمل سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کرتا ہے. فورم نے کہا پاکستان کو درپیش چیلنجز کے باوجود چند ماہ میں امید، اعتماد اور استحکام میں اضافہ نظر آیا. ذاتی مقاصد کے لیے مایوسی پیدا کرنے والے عناصر کی کوششیں ناکام ہوں گی. فوج پائیدار استحکام اور سلامتی کے سفر میں قوم کا دفاع اور خدمت جاری رکھے گی. فورم نے معیشت کی پائیدار بحالی، انسداد اسمگلنگ و ذخیرہ اندوزی کے خلاف اقدامات کی حمایت کی. بجلی چوری، ون ڈاکومنٹ رجیم کا نفاذ، غیر قانونی غیر ملکیوں کی واپسی کی بھی حمایت. آرمی چیف کا ابھرتے خطرات سے نمٹنے کے لیے فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں پر اظہار اطمینان. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی سے متعلق کیس. امریکہ میں عافیہ صدیقی کے وکیل بھی ویڈیو لنک پر عدالت میں پیش. ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی عافیہ صدیقی سے امریکی جیل میں ملاقات طے پا گئی. ڈاکٹر فوزیہ 2 اور 3 دسمبر کو عافیہ صدیقی سے امریکہ میں ملاقات کریں گی. سینیٹر مشتاق اور سینیٹر طلحہ بھی ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے ساتھ ہوں گے. کراچی اور انگی ٹاؤن ڈکیتی میں ملوث مزید 3 ملزمان گرفتار. تفتیشی حکام کے مطابق ایک ملزم ایس ایس پی ساؤتھ کا انفارمر اور 2 اورنگی میں انفارمر کا کام کرتے ہیں. تینوں ملزمان ڈکیتی کے وقت گھر کے اندر تھے. گرفتار ملزمان میں واقعے کا ماسٹر مائنڈ بھی شامل ہے. ڈی ایس پی سمیت تینوں ملزمان کو ریمانڈ کے لیے آج عدالت پیش کیا جائے گا. غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری. گزشتہ روز 3,250 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے. اب تک کل 2,49,083 غیر قانونی مقیم افغان باشندے واپس جا چکے. پاک فضائیہ کی پہلی شہید خاتون فائٹر پائلٹ مریم مختار کی شہادت کو 8 برس بیت گئے. قوم کی بہادر بیٹی نے میاں والی میں جام شہادت نوش کیا.
مریم فنی خرابی کے باعث تباہ طیارے کو آبادی پر گرنے سے بچاتے ہوئے شہید ہو گئی تھی۔ مریم مختار کو جرأت و بہادری اور ان کے احساس ذمہ داری کے اعتراف میں تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت ایل ڈی اے اتھارٹی کا اجلاس، پارکنگ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر بلڈنگ مالکان کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔ لاہور میں 7 چوراہوں پر یو ٹرن اور سلپ روڈ بنانے کی اصولی منظوری دے دی۔ آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں بچوں پر چاقو سے حملے کے بعد پرتشدد مظاہرے پھوٹ پڑے۔ تارکین وطن مخالف گروپ کے کارندے سڑکوں پر نکل آئے، ٹرین بس کاروں کو آگ لگا دی، دکانوں کے تالے توڑ دیے، لوٹ مار کی، تارکین وطن پر حملے کیے، انہیں قتل کر دو کے نعرے لگائے۔ حکومت سے تارکین وطن کی بے دخلی کا مطالبہ، پولیس نے مشتبہ حملاور کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی۔ نیو یارک میں سالانہ تھینکس گیونگ پریڈ میں فلسطین کے حق میں مظاہرہ، علامتی جنازے رکھ کر سرخ رنگ پھیلا دیا۔ اسرائیل کی فلسطین میں نسل کشی کی عکاسی، دیو ہیکل فلوٹ پر فلسطینی جھنڈا لہراتا نوجوان شرکا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ صومالیہ میں خشک سالی کے بعد سیلاب کی تباہ کاریاں، گاؤں اور کھیت تالاب میں تبدیل، 96 اموات، 7 لاکھ سے زائد بے گھر، ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ دورہ آسٹریلیا کے لیے قومی ٹیم کے تربیتی کیمپ کا دوسرا روز، پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھلاڑیوں کی بھرپور مشقیں۔ سمین گل، محمد علی اور علی شفیق نے بھی کیمپ جوائن کر لیا۔ امام الحق اور فہیم اشرف شادی کے باعث کیمپ میں شرکت نہیں کر رہے۔ پاک آسٹریلیا 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا آغاز 14 دسمبر سے ہوگا۔ کرکٹر امام الحق کی شادی کی تقریبات کا آغاز، لاہور میں قوالی نائٹ، بابر اعظم، سرفراز احمد، عثمان قادر سمیت دیگر کرکٹرز کی شرکت۔ فہیم اشرف بھی صحرا سجانے کو تیار۔ آل راؤنڈر فہیم اشرف کی مہندی کی تقریب پھول نگر میں دھوم دھام سے ہوئی، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے۔ فہیم اشرف کی بارات کل نارووال جائے گی، اتوار کو ولیمہ ہوگا۔ خوشبو جیسے اشعار اور نظمیں کہنے والی ہر دل عزیز شاعرہ پروین شاکر کا یوم پیدائش۔ پروین شاکر کا ساحرانہ ترنم اور الفاظ کی شگفتگی آج بھی برقرار۔ اور معروف کامیڈین اداکار اسماعیل تارا کو مداحوں سے بچھڑے 1 برس بیت گیا۔ اسماعیل تارا پی ٹی وی کے مقبول مزاحیہ پروگرام 50-50 سے عوام کی آنکھوں کا تارا بنے۔ ARY ڈیجیٹل کے ٹاک شو لیاری کنگ لائیو میں بھی صلاحیتوں کے جوہر دکھا۔